پھینک دی نہر فرات میں۔ یہ صرف مظلوم کربلا کے خون کا اثر نہیں ہے، یہ بہن اور بھائی کی مشترکہ کاوش تھی، مشترکہ کوشش تھی کہ یزید کا نام داخل دشنام ہو گیا۔ یہ نام داخل دشنام جو ہے یزید کے نام، صرف ایسے نہیں ہوا بلکہ مظلوم کربلا کے خون کی تاثیر بھی ہے، ثانی زہرا کے خطبہ کی تاثیر بھی ہے۔ آج شام غریبہ ہے، میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ دیکھیں، آپ یقیناً تھک چکے ہوں گے، آپ مسلسل ایک اشرے سے مجالس سن رہے ہیں، جلوسوں میں جا رہے ہیں، عزاداریاں کر رہے ہیں، سینہ زنی کر رہے ہیں، گریہ ازاری کر رہے ہیں۔ آج ظاہر کل شب عاشور مسلسل آپ جلوسوں میں ہیں، مجالس میں، آج سارا دن آپ جلوسوں میں رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، انسان زیادہ دیر بیدار نہیں رہ سکتا ہے۔ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے؟ آپ یقیناً تھکے ہوں گے، لیکن اب بڑے آرام سے کچھ دیر کے بعد اپنے آباد گھروں کو چلے جائیں گے، اپنے آباد گھروں کو چلے جائیں گے، مسافر خانوں میں چلے جائیں گے، ہوٹلوں میں چلے جائیں گے، آرام سے سو جائیں گے آپ۔ یہی ایسا ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا؟ آرام سے سو جائیں گے۔ ذرا سوچیں، علی کی بیٹیوں کی طرف دیکھیں، کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو 61 ہجری کی شام غریبی کی طرف لے کر جائیں، ذرا منظر اپنے سامنے لائیں، ذرا سوچیں جن ماؤں کے سامنے، جن بہنوں کے سامنے، بھائیوں کی، بیٹوں کی سر بریدہ لاشیں، پامال شدہ لاشیں کربلا کی تپتی ہوئی ریتی پر پڑی ہوئی ہیں۔ بھلا ان بہنوں کو نیند آئے گی، ان ماؤں کو نیند آئے گی؟ اور اس سے پھر نہیں معلوم کب سے علی کی بیٹیاں بیدار ہیں۔ سوچیں، کل کی رات شب عاشور تھی، جن ماؤں کو پتا تھا کل جب سورج طلوع ہوگا ہماری گودیں اجڑ جائیں گی، جن بہنوں کو پتا تھا جب عاشور کا سورج طلوع ہوگا ہمارے سہارے چھن جائیں گے، ذرا سوچیں ان بہنوں کو نیند آئی ہوئی کل کی رات؟ وہ کل کی رات وہ مائیں سوئی ہوں گی، یقیناً نہیں سوئی ہوں گی، اور آج سارا دن جب سر بریدہ لاشیں مقتل میں لائی جاتی رہی ہوں گی، سوچیں کون سی مسور سوئی ہوگی، کس مسور نے آرام کیا ہوگا۔ اور ابھی شام کو منظر سامنے لائیں کہ خیموں کی جلی ہوئی راکھ پر چند مسورات موجود ہیں، خیمے جل چکے ہیں، جلی ہوئی راکھ پر چند مسورات بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے سامنے بھائیوں کی، بیٹوں کی پامال شدہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ سوچیں کہ ان بہنوں کو نیند آ رہی ہوگی، ان بیٹیوں کو نیند آ جائے گی، بخدا نہیں معلوم کب تک علی کی بیٹیاں بیدار رہی ہوں گی۔ عرض کیا آپ سو جائیں گے، نہ جانے کب تک علی کی بیٹیاں بیدار رہیں گی۔ خدایا کون ہے پہرے پہ، یہ علی تو نہیں۔ بس صرف توجہ آپ کی ہو جائے، چند آنسو آ جائیں، میری آپ کی بخشش ذریعہ بن جائیں گے۔ خدایا کون ہے پہرے پہ، یہ علی تو نہیں۔ خدایا لہجہ ہو بہو علی کا ہے۔ علی تو 40 ہجری کو ضربت کھا کر دنیا سے جا چکے، شہید ہو چکے ہیں۔ خدایا پھر کس کا لہجہ ہے؟ لہجہ تو علی تو ملتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں خدایا کون ہے پہرے پہ، یہ علی تو نہیں، کہیں یہ شام غریبہ کی بے کسی تو نہیں۔ خدایا کون ہے پہرے پہ، یہ علی تو نہیں، کہیں یہ شام غریبہ کی بے کسی تو نہیں۔ غروب ہو گیا سورج مگر اجالا ہے، کہیں جلے ہوئے خیموں کی روشنی تو نہیں۔ سوچے خیمے جل چکے ہیں، جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر علی و بطول کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور منظر اپنے سامنے لائیے گا۔ ادارو کاش ازگیر زینب کبریٰ شریکت الحسین ہیں، ہر غم میں حسین کی شریک ہیں۔ ازدارو حسین کربلا ختم ہو چکی ہے اسرا عاشور کو، اب زینب کبریٰ کی کربلا شروع ہو چکی ہے۔ حسین مرد تھے، حسین کی جنگ مردوں کے ساتھ تھی۔ زینب مستور ہیں، عام مستور نہیں، انتہائی شریف مستور ہیں۔ صرف شریف مستور نہیں بلکہ چادر تطہیر کی مالک مستور ہیں۔ ذرا سوچیں، حسین کی جنگ مردوں کے ساتھ تھی، زینب کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ زینب مستور ہیں، انتہائی شریف مستور ہیں، چادر تطہیر کی مالک مستور ہیں۔ کون ہے زینب کہ جب بھی نانا کی شہادت کے بعد نانا کے مزار پر جانا چاہتی ہیں، علی فرماتے زینب بیٹا بھی صبر کرو، ابھی دن کا اجالا ہے۔ جب رات کی تاریکی چھا جاتی، علی فرماتے حسن بیٹا آپ بہن کے آگے آگے چلیں، حسین بیٹا آپ بہن کے پیچھے چلیں، اور فرماتے حسن بیٹا جب نانا کے مزار پر جانا جا کر چراغ بجھا دینا۔ عرض کی بابا جان کیا وجہ ہے؟ مدینہ نہ اپنا شہر ہے، نانا کا مزار ہے، مجھ جیسا بھائی ساتھ ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے رات کی تاریکی میں کوئی صحابی پیغمبر خدا قبر کی زیارت کے لیے آیا ہو، مجھے علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ صحابی کی نظر میری زہرا کے قد و کامت پر پڑ جائے گا۔
ادارو یہ زینب کبرا ہیں. زینب کبرا کی حسین کربلا ختم ہو چکی ہے, زینب کربلا شروع ہے. زینب کس کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ زینب کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ بھائیوں کی قاتلوں کے ساتھ ہے, بیٹوں قاتلوں کے ساتھ ہے, بھتیجوں قاتلوں کے ساتھ ہے. ادارو فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر خدا نے فرمایا تھا, عام معافی کا اعلان کیا تھا. وحشی سامنے آیا تھا, یا رسول اللہ مجھے بھی معاف فرما دیے. فرمایا تجھے معاف کر رہا ہوں, لیکن تو میرے چچا حمزہ قاتل ہے, جب تک زندہ رہنا میری نظروں کے سامنے نہ آنا, اس لیے کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا. عرض کریں یا رسول اللہ آپ سے اپنے چچا قاتل نہیں دیکھا جا رہا, آپ سے صبر نہیں ہو رہا, لیکن ہائے آپ کی بیٹی زینب کبرا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جان نگاہ پڑتی ہے, کہیں بھائیوں قاتل نظر آتے ہیں, کہیں بیٹوں قاتل نظر آتے ہیں, کہیں بھتیجوں قاتل نظر آتے ہیں. ازدارو حسین کے لشکر میں کون تھے؟ عباس تھے, قاسم تھے, اکبر تھے, حبیب تھے. زینب کے لشکر میں کون ہیں؟ کہیں رباب ہیں, کہیں ام کلثوم ہیں, کہیں سکینہ ہیں. یہ لشکر لے کر حسین نے کس سے جنگ کرنی ہے؟ بھائیوں کے قاتلوں سے جنگ کرنی ہے, بھتیجوں قاتلوں سے جنگ کرنی ہے. ازدارو کاش ایسا ہوتا, حسین کی شہادت پہ اکتفا کر دیا جاتا, ایسا ہوتا مسورات کو تسلیت پیش کی جاتی, عزت و احترام سے مدینہ رخصت کر دیا جاتا, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد یہ نعرہ بلند کیا گیا, لوٹو تبرکات علی و بطول کو, قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. سید سجاد جب تک زندہ رہے اس مصیبت کو یاد کر کے روتے رہے. مولا فرماتے تھے میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا جب میری پھوپھیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف جا رہی تھیں اور ایک ظالموں کا ایک منادی ندا دے رہا تھا, احرقوا بیوت الظالمین فإنہم لا حرمت لہم فی الاسلام. ان ظالموں کے گھروں کو آگ, خیموں کو آگ لگا دو, اسلام میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے. عزاداروں مغلوبوں نے کیا کیا؟ پہلے خیموں کو غارت کیا, نو کے سنات سروں سے ردائیں اتاری, بچیوں کے کانوں سے گوشوارے اتارے. ذرا خود سوچیں, سکینہ جیسی بیٹی جس کو گوشوارے پہنانے والی رباب جیسی ماں ہو اور گوشوارے کھینچنے والا باپ کا قاتل ہو, اس ملعون نے کس انداز میں گوشوارے اتارے ہوں گے؟ گوشوارے نہیں اترے, سکینہ کان بھی زخمی ہوئے, اداروں بیویوں کے سر زخمی ہوئے, پشتیں زخمی ہوئیں, کان زخمی ہوئے. سید سجاد کے پاس آئیں ثانی زہرا, سجاد بیٹا کیا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہر طرف سے خیموں کو آگ لگ چکی ہے, ہم جل مرے یہ خیموں سے باہر جائیں. فرمایا پھوپھیاں ماں علیکن بالفرار, خیموں سے باہر جائیں, اپنی جان بچائیں. ادارو علی کی بیٹیاں خیموں سے باہر آئیں. ایک راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ثانیہ زہرا بار بار جلتی ہوئی خیموں کے نزدیک آتی ہیں, پھر پیچھے ہٹ جاتی ہیں. میں آگے بڑھا, کہا بی بی لگتا ہے آپ کی بہت قیمتی بتا خیموں کے اندر رہ چکی ہے. بی بی شعلے بہت بلند ہیں, خدا نخواستہ آپ جل نہ جائیں, ذرا پیچھے ہٹ جائیں, آگے نہ جائیں. فرمایا اے شخص تجھے نہیں معلوم میری کتنی قیمتی متا خیموں کے اندر ہے؟ تجھے کیا معلوم حجت خدا خیموں کے اندر ہے, زمانے کے امام خیموں کے اندر ہے. اگر میں خیموں کے اندر نہ گئی نسل امامت مٹ جائے گی, زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے گی. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا بی بی جلتی ہوئی خیموں سے اندر گئیں, اور کچھ دیر بعد میں نے دیکھا ایک نحیف سا جوان اسے بی بی اپنی پشت پر سوار کر کے خیموں سے باہر لائیں. کیا خوب کہا مرحوم رضا صدفی صاحب نے, کٹے جس روز رن میں حضرت عباس کے بازو, اسی دن سے تیرے بازو کے اوپر نیل ہے زینب, اور اٹھا کر جلتے خیموں سے بھتیجے کو نہیں لائی, تیرے کاندھوں پہ ساری نسل اسماعیل ہے زینب. یہ ثانیہ زہرا تھی جس نے امامت کو بچایا ہے, نسل امامت کو بچائے. بس عزادارو بی بی خیمے جل گئے. اب رات کی تاریکی میں ثانیہ زہرا حسین کے یتیموں کو اکٹھا کر رہی ہیں. ام کلثوم کو ساتھ لیا, بہنا آؤ نظر آ, حسین کے یتیم تسبیح کے تانوں کی طرح بکھر چکے ہیں. دونوں بہنیں صحرا میں چل رہی ہیں, بچوں کو اکٹھا کر رہی ہیں. ایک جگہ کیا دیکھا, ایک کم سن بچی ہے جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے لاشیں پامال ہو چکے ہیں. کچھ دور اور آگے جاتی ہیں, کیا دیکھتی ایک چھوٹی سی بچی بے ہوش ہوئی پڑی ہے. زہرا جناب مسلم کی بیٹی تھی, آت کا نام تھا زہرا, بے ہوش ہوئی پڑی ہے. ثانیہ زہرا اس بچی کے پاس جاتی ہیں, شفقت سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں, بیٹا اٹھو نا اٹھو. بچی بیدار ہوتی ہے, پہلا سوال یہ کرتی ہے کہ پھوپھی اماں ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے جس سے میں اپنا سر ڈھانپ سکوں, اس لیے کہ میری رضا چھن چکی ہے, میری رضا چھن چکی ہے. بی بی نے دکھ بھر جملے میں کہا بیٹا امتوں کے مسلوک, بیٹا تیری پھوپھی بھی تیری طرح ہے, میرے سر سے بھی رضا چھینی جا چکی ہے.
अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून मातम हुसैन। अज़ादारान गिरामी क़याम फरमाएं और जिस तरीके से आप तशरीफ़ फरमा थे उसी तरह उठ के हल्का बना के रख लीजिएगा। हल्का बहुत ज़रूरी है, एक खूबसूरत अंदाज में हल्का बनाइएगा। जिस नज़्म ज़ब्त के साथ आप बैठे थे उसी तरह खूबसूरत अंदाज से नज़्म बनाइएगा और हल्का बनाइएगा, क्योंकि टीवी पर बराह रास्त प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। या हुसैन 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 या हुसैन। जज़ाकल्लाह माती में सब मिल के सदा दे। या हुसैन या हुसैन। मेरे गाजी कहाँ हो, तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला। मेरे गाजी कहाँ हो, तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला। मेरे गाजी कहाँ हो, ए मेरे बावफा है बहन बेरिदा। मेरे गाजी कहाँ हो, तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला। मेरे गाजी कहाँ हो, तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला। मेरे गाजी कहाँ, तुझको देखे बिना चैन आता नहीं। नौके नेज़ा पे से तेरा मिलता नहीं। मैं ज़ियारत करूं किस तरह ये बता। मेरे गाजी कहाँ हो, तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला। मेरे गाजी कहाँ हो, तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला। मेरे गाजी कहाँ हो, वो तेरी लाडली हो सकीना तेरी चलते ना कैसे जब खाक पर गिर गई। देखती रह गई वो सुए अलकमा। मेरे गाजी कहाँ हो, तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला। मेरे गाजी हज़रात, जिस वक्त जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यानी रिहा होने के बाद माँ की कब्र पर पहुँची तो फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र पर फरमाया, मादरे गिरामी मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ, बस एक सुनानी सौगात लेके आई हूँ। या हुसैन भाई ना भतीजे ना
भाई ना भतीजे ना पिसर लाई हूँ अम्मा, बस घर के उजाड़ने की खबर लाई हूँ अम्मा। भाई ना भतीजे ना पिसर लाई हूँ अम्मा, भाई ना भतीजे ना पिसर लाई हूँ अम्मा। बीमार को जलते हुए शोलों से बचा कर, यानी बोला बीमार को जलते हुए शोलों से बचा कर ला तो नहीं सकती थी मगर लाई हूँ अम्मा। भाई ना भतीजे ना पिसर लाई हूँ अम्मा। भाई ना भतीजे ना पिसर लाई हूँ अम्मा। ये देखिए शानों पर मेरे नील रसन के, ये देखिए शानों पर मेरे नील रसन के, दुर्रों के निशान दर्द कमर लाई हूँ अम्मा। भाई ना भतीजे ना पिसर लाई हूँ अम्मा। भाई ना भती ना पिसर लाई हूँ अम्मा। बरची न जमदान में अकबर को दिया था, क्या नहीं बोला? बरची न जमदान में अकबर को दिया था, सीने में वही जख्म जिगर लाई हूँ अम्मा। भाई ना भतीजे ना, आखिरी शेर, माँ भाई ना भतीजे ना पिसर लाई हूँ अम्मा। अब शाम के जिंदान में सोती है सकीना, अब शाम के जिंदान में सोती है सकीना। मैं उसकी निशानी में गौर लाई हूँ अम्मा। भाई बस घर के उजड़ने की खबर लाई हूँ अम्मा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हैया अला खैरुल अमल, हैया अला खैरुल अमल, हैया अला खैरुल अमल। हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, जवाब या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा।
ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا حسین، آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سرشمر سے مانگا جو تمہارا بابا حسین، آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا حسین، آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ نے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، نوکے نیزہ سے اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوکے نیزہ سے اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جہاں سے پیارا بابا حسین، آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل یا حسین 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 یا ہاں جی پرسہ دے کے حسین سب مولا کو پرسہ دے کے جی ہائے یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا ہے دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا ہے دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے تم ماں کی طرح بھیا تم ماں کی طرح لوری سنا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا تم ماں کی طرح بھیا تم ماں کی طرح لوری سنا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سنا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سنا دو ہاں جی بسم اللہ قائم کر کے تو لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو تم سے میرے بابا کا تم سے میرے بابا کا دلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا ہاں جی بسم اللہ سلا دو مجھے بھیا بھیا میرے کانوں سے اب تک ہے لہو جاری بھیا میرے کانوں سے اب تک ہے لہو جاری تم آ کے ذرا مرہم تم آ کے ذرا مرہم لگا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا میں ساتھ محرم سے پیاسی ہوں میرے بھیا میں ساتھ محرم سے پیاسی ہوں میرے بھیا دو بوند ہو گئے پانی دو بوند ہو گئے پانی پلا دو میرے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے دکھتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے کان سلا دو میرے بھیا سلا دو مجھے بھیا تم ماں کی طرح بھیا تم ماں کی طرح لوری سنا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا بھیا میرے کانوں سے اب تک لہو جاری بھیا میرے کانوں سے اب تک لہو جاری
یا حسین 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 نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا تیر مارا کبھی نیزہ کبھی پتھر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا تیر مارا کبھی نیزہ کبھی پتھر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نام مولا صاحب پڑھے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا سر عباس کو نیزے پہ چڑھانے کے لیے اٹھانے کے لیے رکھ کے سر خاک پہ نیزے کو ہے اس پر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا تیر مارا کبھی نیزہ کبھی پتھر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا جیت جی کر دیے عباس کے ٹکڑے 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 اور ٹکڑوں کو 72 کے برابر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ
نے مل کر مارا شمری نے جا بھی سکینہ کو تماچا مارا تماچا مارا سارے عباس کے نزدیک بلا کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا تیر مارا کبھی نیزہ کبھی پتھر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا لاش عباس پہ یوں جشن مناتے تھے لئی مناتے تھے لئی جیسے غازی نہیں شبیر کا لشکر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا تیر مارا کبھی نیزہ کبھی پتھر مارا ایک عباس کو 9 لاکھ نے مل کر مارا ظاہرین گرامی 3-4 منٹ کے لیے تشریف رکھیے گا 3-4 منٹ کے لیے تشریف رکھیے گا کہ ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کریں اور ہندوستانی پاکستانی انجمنوں کو حرم مطہر کی طرف سے پرچم بھی دے دیں اور تشریف رکھیے گا جس طرح آپ کھڑے ہیں اسی جگہ پر تشریف رکھیے گا 3-4 منٹ کا کام ہے انشاءاللہ کہ پروردگار عالم مولا رضا علیہ السلام حضرت آغا امام زمانہ علیہ السلام ہم سب سے اس پرخلوص پرصداری کو آزاداری کو قبول و منظور فرمائے مختصر وقت میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے گا پروردگارہ ہماری نظرداریوں کو قبول فرما زیارتوں کو قبول فرما سنزنیوں کو قبول فرما پروردگارہ ہم سب کی تمام عشق و محبت ہم سب کی تمام حاجت روائی ہمارے زمانے کی آغا مولا کے ظہور میں تاجل فرما ہم سب کو مولا کے آوان انصار میں سے قرار دے پوری کائنات میں جتنے بھی عاشقان اہل بیت اطہار ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دشمنان اسلام قرآن تشیع و اہل بیت کو اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو صفحہ ہستی سے نابود فرما نظام مقدس جمہوری اسلامی ایران کو روز بروز ترقی عنایت فرما رہبر معظم انقلاب اور مراجع نظام کو طول عمر عنایت فرما میں آپ تمام زائرین و زائرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں آستان قدس رضوی حرم مطہر آغا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام خاص طور پر ادارے مراسم اور اسی طرح ادارے مدیریت زائرین غیر ایرانی کی جانب سے اس وقت 5 مداحوں کو نوحہ خانوں کو ہندوستان سے اور 5 نوحہ خانوں کو میں ملک پاکستان کی نیابت میں یہاں پر دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں تاکہ ان کو حرم مطہر کی طرف سے شال عزا بھی دیا جائے اور ان دونوں ملکوں کی تمام انجمنوں تمام عزاداروں اور امام بارگاہوں کی نیابت میں ان 2 انجمنوں کی خدمت میں شال عزا اور اسی طرح پرچم عزا عنایت کر دیں جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب قبلہ حجت اسلام المسلمین مولانا حمید عزیز صاحب بر صغیر کی امور کے انچارج ہیں اور میں یہاں پر خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں میرے عزیز برادر قبلہ مولانا سید مناظر حسین نقوی صاحب جو مشہد مقدس میں تمام ہندوستانی طلاب علماء مجاورین کی خدمت گزاری میں مصروف ہیں اور اسی طرح میرے عزیز برادر جناب قبلہ حجت اسلام المسلمین مولانا عقیل خان صاحب جو مشہد مقدس میں مقیم تمام علماء زائرین مجاورین کی خدمت گزاری میں مصروف ہیں حرم مطہر کے متولی اعلیٰ کا نمائندہ اور اسی طرح مدیریت زائرین غیر ایرانی جناب ڈاکٹر ذوالفقاری صاحب کا نمائندہ جناب
ڈاکٹر مولانا حمید عزیز صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، جو انشاءاللہ 5 پاکستان اور 5 ہندوستان کے نمائندگان کو آپ تمام زائرین، مجاورین، علماء، طلاب کی نمائندگی میں شال اعزا مرحمت فرمائیں گے۔ سب مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ آپ کے ساتھ کتنے بھاگ پڑھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بار دیگر اونچی آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھتے رہیں سب مل کے اونچی آواز میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جناب قبلہ حجت اسلام المسلمین مولانا الفت حسین جوہر صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ عشر محرم الحرام میں یہاں پر زائرین کی اور مجاورین کی خطابت کی شکل میں خدمت گزاری میں مصروف رہیں۔ قبلہ تشریف فرما ہوں اور ہر متار کی طرف سے یہ شال اعزا دریا فرمائیں۔ صلوات پڑھتے رہیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی ادھر کھڑے ہو جائیں۔ بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں آپ تمام زائرین و زائرات، مجاورین، طلاب، علماء کرام، ہندوستانی، پاکستانی سب عزیزوں کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حرم مطہر آقا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے متولی اعلیٰ حضرت آیت اللہ مروی صاحب کا، اور اسی طرح جناب مدیر اعلیٰ خوراکیان صاحب اور مدیریت زائرین غیر ایرانی کے ڈائریکٹر جناب قبلہ حجت اسلام المسلمین ڈاکٹر سید محمد ذوالفقار صاحب، اور یہ پرچم جس پہ ہندوستان کا نام لکھا ہوا ہے ہندوستانی انجمنوں کے لیے، جو تقدیم ہوگا پیش کیا جائے گا جناب قبلہ سید مناظر حسین نقوی صاحب کی خدمت میں۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی اب یہ پرچم پاکستان یعنی عزاداری کا یہ پرچم ہے، مولا رضا علیہ السلام کے حرم مطہر کا مونوگرام بھی اس کے اوپر ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں یہ چھپا ہوا ہے۔ یہ تقدیم کیا جائے گا جناب قبلہ حجت اسلام المسلمین مولانا عقیل خان صاحب، جس پکڑ لیجئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی ایک عزیز جو اس عشرے کی ابتدا سے لے کر اب تک ہر شب زحمت کرتے رہے، آپ تمام زائرین کی خدمت گزاری میں مصروف رہے، نہ فقط خود ان کے بال بچے، گھر والے سارے مل کے، برادر قوت علی شیخ صاحب ہر شب 900,000 نیاز تیار کر کے اپنے گھر میں اپنے بال بچوں سمیت زحمت کر کے یہاں پہ لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قبلہ قوت علی شیخ صاحب کی صحت و سلامتی کی، ان کے بال بچوں کی صحت و سلامتی اور ان کے تمام گزشتگان کی مغفرت کے لیے سب مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم ہاں ابھی ادھر پروگرام اس وقت ختم ہے۔ میں آپ تمام اردو بولنے والے زائرین، اردو سمجھنے والے عزیزوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آرام سے واپس چلیں گے رواق غدیر میں، وہاں پر نیاز کا بھی اہتمام ہے، اور آپ کو انشاءاللہ ایک اور خاص تبرک دیا جائے گا جس کا نام میں یہاں پہ نہیں لے سکتا ہوں، اگر لے لوں گا تو سب ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ نہیں، دیگر سمجھنے والے عزیزان، صرف آپ کو دینا مقصد ہے، تو آرام سے میں بھی زیارت پڑھتا ہوں مختصر، پھر اس کے بعد ہم آرام سے، تمام خواتین و حضرات کو دعوت ہے
وہیں پر چلیں گے رواق غدیر میں، اور انشاءاللہ 4-5 منٹ کے اندر آپ سب کو فارغ کر دیا جائے گا. کوئی ادھر ادھر نہ جائیں، وہیں پر رواق غدیر میں.